اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں جماعت کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ایوب، معاون معلم اسلامیہ کمپوزٹ پی یو کالج بیلگام، آپ کی خدمت میں برج کورس کے تحت علم ریاضی کے سبق دائرہ کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دائرہ مستوی میں ان تمام نکات کا مجموعہ ہے جو کسی متعین نقطہ وہ سے یکساں فاصلے پر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر او ہے، اب یہ متعین نقطہ دائرے کا مرکز کہلاتا ہے۔ مقررہ نقطہ وہ سے یا مرکز سے محیط پر کے کسی بھی نقطے کا کم ترین فاصلہ نصف قطر کہلاتا ہے۔ یہاں پر مرکز وہ اور یہاں پر دائرے کے محیط پر کا ایک نقطہ یہ، ان دونوں کو اگر جوڑ دیا جائے تو یہ جو کم از کم فاصلہ ان کے درمیان ہوتا ہے اس کو ہم نصف قطر کہتے ہیں۔ چلیے طلباء، وتر کسے کہتے ہیں اس کو جانیں گے۔ دائرے پر کے کنہی دو نکات کو جوڑنے والا خط وتر کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں دائرے پر نقطہ P ہے اور نقطہ Q ہے، ان دونوں کو جوڑ دیا جائے تو PQ وتر کہلاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر نقطہ R ہے اور نقطہ S ہے دائرے کے محیط پر، ان دونوں کو جوڑنے سے یہ بھی وتر کہلاتا ہے، لیکن یہاں پر A وتر دائرے کے مرکز پر سے گزرتا ہے، اس لیے ایسے وتر کو ہم دائرے کا قطر کہتے ہیں۔ اگر دائرے کا وتر دائرے کے مرکز پر سے گزرتا ہو تو دائرے کا قطر کہلاتا ہے۔ اس شکل میں یہاں پر RS دائرے کا قطر ہوا۔ طلباء، بعض نکات کو آپ یاد رکھیں گے، نوٹ کر لیں گے۔ نمبر 1، دائرے کا سب سے بڑا وتر دائرے کا قطر ہوتا ہے، تو قطر سے بڑا کوئی وتر دائرے میں نہیں ہوتا، دائرے کا قطر ہی دائرے کا سب سے بڑا وتر ہوتا ہے۔ قطر اور نصف قطر کا تعلق آپ جانیے۔ دیکھیے، قطر نصف قطر کا دگنا ہوتا ہے۔ قطر برابر 2 ضرب نصف قطر، یا آپ قطر کو D سے ظاہر کر رہے ہیں یعنی ڈیامیٹر، تو وہ کس کے برابر ہوگا؟ 2 ضرب R، یعنی R سے مراد ریڈیس۔ انگلش میں دائرے کے قطر کو ڈیامیٹر کہتے ہیں اور نصف قطر کو ریڈیس کہتے ہیں، اسی لیے آپ کو ضابطہ مل گیا D = 2R۔ کسی دائرے کے تمام قطر مساوی ہوتے ہیں۔ کسی دائرے کے تمام قطر مساوی ہوتے ہیں۔ کسی بھی ایک دائرے کے تمام نصف قطر آپس میں مساوی ہوتے ہیں۔ اس نقطے کو بھی آپ یاد رکھیں گے۔ طلباء، قوس کسے کہتے ہیں؟ دائرے کے دو نکات کے درمیان کا ٹکڑا قوس کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب دائرے کا یہاں پر ایک ٹکڑا ہے P سے Q تک جو R پر سے ہوتا ہوا گزر رہا ہے، اس قسم کے دائرے کے حصے کو ہم کیا کہیں گے؟ دائرے کا قوس کہیں گے۔ اگر قوس بڑا ہے، آدھے سے بڑا ہے، تو اس قسم کے قوس کو قوس اکبر کہتے ہیں، اور آدھے سے چھوٹا ہے تو اس قسم کے قوس کو قوس اصغر کہتے ہیں۔ اگر دونوں قوسیں برابر برابر ہیں تو اسی صورت میں وہ نصف دائرہ کہلاتا ہے۔ دیکھیے طلباء، یہاں پر جو ڈیفینیشن لکھا گیا ہے، دائرے کے دو نقطوں کے درمیان کا ٹکڑا قوس کہلاتا ہے، بڑا حصہ قوس اکبر اور چھوٹا حصہ قوس اصغر کہلاتا ہے۔ مثلا یہاں پر P اور Q قوس اکبر ہے، PSQ قوس
اصغر ہے۔ دائرے کا محیط کیا ہوتا ہے؟ دائرے کا محیط پورے دائرے کی لمبائی کو دائرے کا محیط کہتے ہیں۔ دائرے کی اس پوری لمبائی کو ایک نقطے سے شروع کر کے اگر پورا مکمل کر لیا جائے، اس فاصلے کو یا لمبائی کو ہم دائرے کا محیط کہتے ہیں۔ دائرے میں خطہ کیا ہے؟ کسی وتر اور اس سے جڑے قوس کے درمیان کا حصہ خطۂ دائرہ کہلاتا ہے۔ کسی وتر اور اس سے جڑے قوس کے درمیان کا حصہ خطۂ دائرہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر وتر آپ نے لیا پی کیو، اگر آپ اوپر والے حصے کو آپ جوڑ رہے ہیں تو یہ خطۂ دائرہ اکبر ہو جائے گا، اور اگر نیچے والے دائرے کو جوڑ رہے ہیں جو کہ چھوٹا حصہ ہے، چھوٹے قوس پر بن رہا ہے، تو یہ خطۂ دائرہ اصغر۔ اگر وتر قوس اکبر سے جڑا ہوا ہو تو خطۂ دائرہ اکبر بنتا ہے، اور اگر وتر قوس اصغر سے جڑا ہو تو خطۂ دائرہ اصغر کہلاتا ہے۔ قوس اور قطر کے درمیان کا ہر حصہ نصف دائرہ کہلاتا ہے۔ کب؟ قوس اور قطر کے درمیان کا، جب قطر آپ لیں گے، آپ کا وتر اگر قطر ہو جائے یعنی مرکز پر سے گزرتا ہوا وتر ہو، تو ایسی صورت میں وہ قوس جو اس قطر سے جڑا ہوا ہے تو ایسا قوس نصف دائرہ کہلاتا ہے۔ سیکٹر کسے کہتے ہیں؟ دو نصف قطر اور اس سے جڑا قوس سیکٹر کہلاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے، ایک نصف قطر وہ یم ہوا اور ایک نصف قطر وہ این ہوا۔ اس سے جڑا قوس کا حصہ اگر یمین چھوٹا حصہ لیں گے تو قوس اصغر سے جڑا ہے، اس لیے یہ سیکٹر اصغر سیکٹر کہلاتا ہے۔ اگر قوس اکبر سے جڑا ہو تو اکبر سیکٹر کہلاتا ہے۔ دو نصف قطر اس سے جڑا ہوا قوس سیکٹر کہلاتا ہے۔ سیکٹر اکبر اور سیکٹر اصغر بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، نصف دائرہ بھی اگر دو نصف قطروں کو مان لیا جائے تو سیکٹر کی بھی مثال بن سکتا ہے۔ نصف دائرے میں اگر اس کو کیا ہے آپ نصف قطر مانیں اور اس کو بھی آپ نصف قطر مانیں تو یہ دونوں نصف قطر اور قوس کے درمیان کا حصہ بھی سیکٹر کہلا سکتا ہے۔ تو نصف قطر بھی ایک سیکٹر ہو گیا۔ طلبہ اس بات کو نوٹ رکھیے، دائرے کا مرکز دائرے کے اندرون میں ہوتا ہے، بیرون میں نہیں۔ ایک قوس نصف دائرہ ہوتا ہے جب اس کے سرے قطر کے سرے ہوتے ہیں۔ ایک دائرے میں بے شمار مساوی وتر ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہاں دیکھیے، اگر ایک دائرہ ہے، دائرے کے مرکز سے جتنے چاہے آپ نصف قطر کھینچ سکتے ہیں۔ نصف قطر کیا ہوتا ہے؟ دائرے کے محیط پر کے کسی بھی نقطے کو اگر مرکز سے جوڑا جائے تو وہ نصف قطر کہلاتا ہے۔ ہر ڈائریکشن میں، ہر رخ پر آپ نصف قطر کھینچ سکتے ہیں، تو نصف قطر بے شمار ہو سکتے ہیں۔ ایک دائرے میں بے شمار نصف قطر ہو سکتے ہیں۔ ایک دائرے میں بے شمار مساوی وتر ہو سکتے ہیں۔ مساوی وتر کیسے ہوتے ہیں؟ ایک دائرہ ہے، اگر آپ یہاں سے پرکار کی مدد سے آپ اس کو مرکز مانیں، اس کو کاٹے 3 سینٹی میٹر، یہاں رکھے اور 3 سینٹی میٹر یہاں کاٹے، اس قسم سے آپ کئی مساوی وتر کھینچ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ مختلف جو پوائنٹس آپ کو مل رہے ہیں، دیکھیے، دائرے کا مرکز دائرے کے اندرون میں ہوتا ہے۔ ایک قوس نصف دائرہ ہوتا ہے جب اس کے سرے قطر کے سرے ہوتے ہیں۔ ایک دائرے میں بے شمار مساوی وتر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک دائرے میں بے شمار نصف قطر بھی ہو سکتے ہیں۔
ایک دائرے میں بے شمار خطر بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر دائرے کو 3 مساوی قوسوں میں منقسم کیا جائے تو ہر قوس اصغر ہوتی ہے۔ اگر کسی دائرے کو، اب فرض کیجئے یہ دائرہ ہے اور اس دائرے کو آپ برابر والے 3 حصوں میں بانٹ رہے ہیں، تو اب یہ ہر حصہ قوس کہلاتا ہے، اور یہ ہر قوس کیا ہے؟ مساوی ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس کو 3 مساوی حصوں میں بانٹ رہے ہیں، اور 3 مساوی حصوں میں بانٹنے کے بعد وہ ہر قوس کیا ہو جائے گا؟ قوس اصغر ہو جائے گا، قوس اکبر نہیں، نہ کہ نصف دائرہ۔ دائرے کے مساوی وتر دائرے کے مرکز سے مساوی فاصلے پر ہوتے ہیں۔ اگر آپ وتر کھینچے 3 سینٹی میٹر، اب یہاں سے کھینچے پھر 3 سینٹی میٹر، تو اب یہاں مرکز ہے، مرکز پر سے اس کا کم از کم ترین فاصلہ اگر ناپیں گے تو یہ یکساں آئے گا، تو مرکز سے مساوی وتروں کا فاصلہ مساوی ہوتا ہے۔ دائرے کے مساوی وتر دائرے کے مرکز سے مساوی فاصلے پر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور نقطہ ہے، دائرے کے مساوی وتر دائرے کے مرکز پر مساوی زاویہ بناتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ ایک دائرہ ہے، اگر آپ نے ایک جو ہے مساوی وتر کھینچے، یہاں پر درمیان میں مرکز ہے، اگر آپ اس کو مرکز سے پر جوڑ دیں گے تو یہاں پر جو مرکزی زاویہ بن رہا ہے یہ آپس میں مساوی، کیونکہ اگر وتر مساوی ہیں تو مرکز میں بننے والا زاویہ بھی مساوی ہوتا ہے۔ دائرے کے مرکز سے اس کے وتر پر کھینچا گیا عمود اس کی تنصیف کرتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ دائرہ ہے، دائرے میں کسی وتر کو آپ نے کھینچا، مرکز پر سے اگر عمود کھینچا، اس پر عمود کیسے کھینچیں گے؟ ایک مرکز سے چاہے تو ایک کہے اس کو ایک آرک کھینچیں گے، قوس کھینچیں گے، یہاں رکھ کر پھر ایک قوس ادھر رکھ کر پھر ایک قوس یہاں بانٹیں گے تو یہ کیا ہے؟ عمود آپ کو حاصل ہو جائے گا، تو یہ 90 درجے کا زاویہ۔ تو اب یہاں پر یہ عمود، وہ سمجھو یہ اے پی ہے، یہ بی ہے، پی پر یہاں کٹ رہا ہے، تو یہ دونوں حصے آپس میں مساوی ہوتے ہیں۔ مطلب کیا؟ وہ پی اے بی کی تنصیف کر رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیے وہ ہے، یہ بی ہے، یہاں آپ نے سی لیا ہے، تو یہ وہ سی اے بی کو تنصیف کرتا ہے، آدھا آدھا بانٹ دیتا ہے۔ چلو اب آگے چلیے ایک اور نقطے کی طرف۔ ایک نقطے سے لامحدود دائرے کھینچے جا سکتے ہیں، ایک نقطے سے لامحدود دائرے گزر سکتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ایک نقطہ آپ نے لیا، اس نقطے سے آپ ایک دائرہ اس قسم سے کھینچے، یہ نقطہ پی ہے، ایک اور دائرہ آپ نے کھینچا، یہاں سے گزار دیا، ایک اور دائرہ آپ نے کھینچا، یہاں سے گزار دیا، اس قسم سے آپ بے شمار دائرے ایک ہی نقطے پر سے کھینچ سکتے ہیں۔ 2 نقطوں سے لامحدود دائرے گزر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیے